السلام علیکم، میرا نام ہے نشا شاداب اور آپ سبھی کا میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم پروفٹ سیریز میں ایک ایسے نبی کا واقعہ سنیں گے جو آج بھی آسمانوں پر زندہ ہیں، جنہیں علم نجوم اور علم حساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹک بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ انہوں نے ہی سب سے پہلے اپنی قوم کو قلم سے لکھنا، پڑھنا اور کپڑوں کو سل کر پہننا سکھایا۔ یہ واقعہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کا، تو چلیے شروع کرتے ہیں دا ریئل واقعہ آف حضرت ادریس علیہ السلام۔ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ آپ رسول اللہ کے آباء و اجداد میں سے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اصل نام خانو یا اخنو ہے۔ آپ لوگوں میں بہت زیادہ درس الہی دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب ادریس پڑ گیا۔ سورہ مریم میں 2 اوصاف صدیق اور نبی کے نام سے آپ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور انہی صحیفوں کا آپ کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اسی لیے آپ کا نام ادریس پڑ گیا، اور ادریس کا معنی بھی یہی بنتا ہے بہت زیادہ درس دینے والا۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیش علیہ السلام کے بعد آپ منصب نبوت پر فائز ہوئے۔ آپ حضرت شیش علیہ السلام کی نسل یعنی ان کے بیٹے اونوش کی نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام یارب اور والدہ کا نام برکانہ تھا۔ آپ کی بیوی کا نام آدنہ تھا اور آپ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام ماتوشالک تھا۔ قرآن مجید کی 2 سورہ، سورہ مریم آیت نمبر 55 اور سورہ انبیاء آیت نمبر 85 اور 86 میں آپ کا ذکر آیا ہے۔ حضرت شیش علیہ السلام کے انتقال کے کچھ وقت کے بعد ان کے پیروکار بہت کم تعداد میں رہ گئے۔ قابیل اور اس کی اولاد نے کفر، شرک اور بے حیائی پھیلا رکھی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ ہر طرف شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت شیش علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ آپ کی ولادت عراق کے شہر بابل میں ہوئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ نبوت کے منصب پہ فائز ہوتے ہی آپ نے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں واضح تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ ان لوگوں سے تنگ آ کر آپ نے بابل شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ بابل دریائے فراق اور دریائے دجلہ کے بیچ ایک سرسبز علاقہ تھا جسے چھوڑنا مشکل تھا۔ آپ کے پیروکار آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بابل سے مصر کا رخ کر لیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور علم حساب یعنی ایسٹرولوجی اور میتھمیٹک بطور معجزہ عطا کیے گئے، اور آپ نے ہی سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بتایا۔ آپ نے ہی لوگوں کو سب سے پہلے قلم سے لکھنا اور پڑھنا سکھایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے فرشتوں میں محبت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی دوستی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے بھی تھی۔ ایک بار اسرائیل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر انسانی شکل میں آئے اور آپ کا درس سننے لگے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو یہ معلوم ہوا کہ یہ انسانی شکل میں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں تو آپ نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے آپ مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر
ان کی روح نکال لی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد آپ نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی تو دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک جنت کے منظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اب تشریف واپس لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا، جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کو حکم نہیں دیں گے اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا ہوں۔ کچھ روایات میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیں گے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کریں گے۔ کچھ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسرا آل کابیل کے ساتھ جہاد۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ دین کی تبلیغ سے انہیں راہ راست پر لے آئیں، لیکن جب کوئی صورتحال نہ دکھی تو آپ نے اللہ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا اور اللہ نے انہیں جہاد میں کامیابی دی اور بہت سے لوگ دین حق کی طرف ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم، ہنر کی اہمیت اور اللہ کی رضا کے لیے مسلسل جدوجہد کرنی چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو علم سکھایا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ معاشرے کی ترقی علم کے بغیر ناممکن ہے۔ انسان کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ نیکی کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، حلال روزی کمانا اور ہمیشہ حق کے راستے پر ہی چلنا چاہیے۔ تو یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔